میرے بھائیوں یہاں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، یہ اہل السنہ والجماعت کا متفق عقیدہ ہے، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو صحابہ کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کسی بھی صحابی کے اوپر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے۔ اما عائشہ میری ماں سے بڑھ کر ہے، اما خدیجہ میری ماں سے بڑھ کر ہے، اما سودا میری ماں سے بڑھ کر ہیں، کیونکہ قرآن مجید نے ان کو مسلمانوں کی، مومنین کی ماں قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہم عائشہ کو صرف عائشہ نہیں کہتے، اما عائشہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم اما حفصہ کہتے ہیں، اسی لیے ہم اما زینب کہتے ہیں۔ تو وجہ یہی ہے کہ یہ میرے ایمان کا حصہ ہے۔ امہات المؤمنین میں سے کسی صحابیہ پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، خلفائے راشدین میں کسی صحابی پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے کسی صحابی پر ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ان کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا، یہ دین ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ بعض لوگ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرتے، جرأت والا کلام کر دیتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑ کر انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ میرے بھائیو اس آیت کریمہ، اس سے پہلے بھی ایک آیت کریمہ گزری تھی، اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی وہ گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ صحابہ کے بارے میں امت مسلمہ کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں میں اس امت کے لیے رہنمائی تھی، صحابہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں میں اس امت کے لیے رحمت کا سامان تھا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو وہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ صحابہ کے درمیان اختلافات جن مسئلوں میں ہو گئی ہیں وہ مسئلے قیامت تک اختلافی مسئلے ہیں، وہ کبھی حل نہیں ہو سکتے، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیو اتنی عظمت ہے صحابہ کی ہماری شریعت میں، ان صحابہ پر کوئی برا بھلا کہے چاہے وہ کتنے ہی چھوٹے صحابی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو ملی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ان کو ملی ہوئی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، وہ کسی چھوٹے سے صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، کتنا بھی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف یہ منسوب ہے غوث پاک کی طرف کہ سارے اولیاء کے قدموں پر میرا، سارے اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے، لیکن غوث پاک بھی کسی ادنا صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکٹ صحبت پانے والے انسان کو کہتے ہیں، اور صحابی اللہ رب العزت ان سے راضی ہونے کی سرٹیفکیٹ قرآن مجید کے اندر دے چکے ہیں۔ تو یہ فرق ہمیں سمجھنا ہوگا، کسی صحابی کے بارے میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ جمعہ کے خطبے میں امام یہ حدیث بھی سناتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ میرے صحابہ کے بارے میں ہوشیار رہو، اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں ہوشیار رہو، لا تتخذوهم غرضا من بعدی میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بناؤ، لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں میری محبت ہے اس لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے اس کے دل میں میری دشمنی ہے اس لیے وہ صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے۔
تو صحابہ کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنا۔ آج یوٹیوب کے اندر فتنے بہت پھیلے ہوئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازیاں کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ ایسے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیے، یہ لوگ اہل السنہ والجماعت میں داخل نہیں ہیں۔ ایک صحابی کے ساتھ بھی بدتمیزی کا اظہار کرے گا، اس کی موت خطرے میں ہے، اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ ایمان کی حالت میں اس کی موت آئے، یہ بہت مشکل ہے۔ صحابہ کو اللہ نے چنا ہے، مجھے نہیں چنا اللہ نے، مجھے اللہ نے 14ویں صدی میں بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مجھے نہیں پیدا کیا، آپ کو نہیں پیدا کیا، لیکن فاروق اعظم کو پیدا کیا، عثمان غنی کو پیدا کیا، سیدنا ابوبکر صدیق کو پیدا کیا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے وہ لائق تھے، ہم لائق نہیں تھے، اس لیے اللہ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ جن کو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنایا، وہ ہم سے بدرجہ بہتر ہے، وہ ہم سے بہت بڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئی، ضرور ہوئی ہیں، لیکن ان لڑائیوں کا معاملہ ان کا ہے، ان لڑائیوں کا معاملہ ان کا ہے۔ میرے باپ اور میرے چچا کی لڑائی میں منہ نہیں کھول سکتا کیونکہ میں چھوٹا ہوں، وہ دونوں بڑے ہیں، ان کا معاملہ وہ جانیں گے، اللہ رب العزت یہاں ان کا فیصلہ ہوگا۔ میں اپنی زبان کو ان چیزوں میں ڈال کر اپنی ایمان کو غارت نہیں کر سکتا۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے آس پاس کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہو، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 پر 4 پڑھ کر سنائیں، یا 140 پر 1 پڑھ کر سنائیں، دونوں ایک ہی آیتیں۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کے اعمال کا حساب ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال کا حساب ہے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور اللہ تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ یہ